Bunda شوي درغلا ویلې ته مو یا کال کوم Ready? Ready? بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام دوستوں کا شکریہ اور آپ کو ادھر کے پی ہاؤس اسلام آباد میں خوش آمدید. آج کی پریس کانفرنس دو باتوں پر ہے. سب سے پہلے جو 3-4 میٹنگز ہوئی وفاقی جعلی حکومت کے ساتھ، میں نے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وفاق کی یہ جعلی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی، ہمیں این ایف سی میں ہمارا شیئر نہیں دے رہی، جو تقریباً آج کے دن 1375 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. انہوں نے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا، لیکن آج تک جو ہے یہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. این ایف سی کا شیئر 2018 سے لے کر آج تک غیر آئینی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ این ایف سی کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. آپ اگر مرج اضلاع کو جو کہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کو اپنا حصہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 صوبوں میں این ایف سی کا شیئر تقسیم نہیں کر رہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مدعا ہم نے تمام فورم پہ اٹھایا. وہاں پر میٹنگ میں یا ان میٹنگز میں شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جس کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا، نہ این ایف سی میں، نہ این ایچ پی میں، نہ جو ہمارے باقی لوازمات ہیں جو وفاق ہمارا مقروض ہیں وہ بھی نہیں دے رہا. اس کے بعد نیشنل پالیسی کے تحت ان کی جو ہم سمجھتے ہیں غلط پالیسی ہے، جو ہمارے متاثرین ہیں، جو ہماری ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پیسے دے رہی ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں پر پالیسی بنا کر وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عوام کا ان کے ساتھ جو ہے کوئی غم ہی نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کو بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً اب تک 15 ارب روپے ان پر لگا چکی ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئی ڈی پیز ہیں یا ٹی ڈی پیز ہیں، تو یہ مزید جو ہیں ہمارے پیسے وہاں پر لگیں گے. تو یہ مدعا بھی میں نے دونوں میٹنگز میں اٹھایا جہاں پر پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے رمضان کا، وہ بھی مدعا ہم نے اٹھایا. تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک سیلاب اس دفعہ آیا تھا خیبر پختونخوا پہ، وہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اور بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا تھا.
وفاق نے ہمیں اس قیمت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جتنی بھی روپے دیے ہیں ہم نے اپنے سیلاب زدگان کے لیے، وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہے یا کر چکی ہے. ان سب کے ہونے کے باوجود ابھی ظلم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا، جو 20 سے تقریباً 30 ارب روپے اضافی تھا. جو ریلیف پیکج ہے اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 30 ارب روپے یہ کٹ تھا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے. تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں، کہ آپ کے جو ہیں یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے، لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے، مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے. بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتہ ہے. دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے. ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. دوسری بات، آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑے، ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی. جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی جو ہے حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے. میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی. میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی.
اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے, ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے, اس پر جائیں, کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا. اس پر بھی عمل نہیں ہوا. میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں, ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں, وہ بھی ختم. یہ انتشاری ہے, ہم جمہوری ہیں, تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے, وہ بھی ان کا بہانہ ختم. پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ پالیسی بھی ہم نے دی, وہ بہانہ بھی ختم. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا, بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے, میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی, لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت, اپنی انا, اپنی بغض کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے, تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے, صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج, چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ, جمہوریت تباہ, کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے.
لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے. جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے. جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. آپ نے ابھی بات کی ہے NFC کی بات کی ہے اور آپ نے NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریے سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1. آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیوں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات کیا ہو جائے گا؟ 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے, ریڈیو کو جلانے کا. تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں, کیا کہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا, ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہیں وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا, ججز کا, جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہیں خطوط لکھے جا رہے ہیں, لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے, اس ملک میں رول آف لا ہے, سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی, کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسیاں تھے ہی نہیں. 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو NOC نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب 1 دن کا شو ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا 1 دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہیں تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ 1 دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا, تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں, اگر NOC نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. اور اس میں ایک چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں CM صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا, اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ, ڈسٹرکٹ پہ, جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں, ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں, جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے, CM صاحب نے تفصیلی بات کی, ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں, اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائیں,
उसकी चमड़ी उधेड़ दें। जो चिंची वाला, चापड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम गरीब बंदा वो 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप पाकिस्तान से लूट के गए। इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे। हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। और आप मौजूद थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी हैं? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। NFC के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? और 9 अप्रैल के हवाले से जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब को भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात यह है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक़ हों उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूँ या ना रहूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। ठीक है खान, एक शर्त पर, मोबाइल देख कर नहीं बोलोगे। हाँ। एक अर्से से आ रहे थे रेला के बाहर, लेकिन एकदम फिर आपकी ब्रेक आ गई। वो ब्रेक की वजह क्या थी? उसके बाद आप कल से एक दिन पहले ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो है वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नादर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं, तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है। और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पिंडी इमरान खान का शहर है। अच्छा, पड़ा हुआ समझा जाए। 9 तारीख को आप जलसा या एहतजाज करने जा रहे हैं, जी मादी की तरह केपी से जुलूस आएगा या पूरे पाकिस्तान से आपने कॉल की हुई है अपने कारकुनान? ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था, आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर का 10,000 का, क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुई है, इस वाले निशान को है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूं और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर है, आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ, की बात चल रही है, आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फोर्स होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप पॉलिसीज पे चल रहे हैं, आप तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए राहें हमवार होंगी? नो कमेंट्स। बड़े इमाम के अंदर शिरकत की है इजलास के अंदर, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं। उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफाहमत की तरफ जा रहे हैं
ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मजामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मजामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मजामत की? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूं भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहां पर जाना है, कहां पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नज़र आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। हरियाणा जेल में रीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा है कि 10,000 अहदेदार हरियाणा जेल में 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया, 10 तारीख को जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान के साथ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सब को अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीम आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा। आप टेंशन नहीं। जी सरदार साहब, कि ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के अलामा नासिर अब्बास महमूद जलसे को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर ये करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनकी सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज कर रहे हैं, जलसे करना है या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया। खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। यानी तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए अमरीका ही बोल दे, अमरीकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया। तो वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे। तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। एक सवाल करें, एक कौन करे? हाँ, फौजिया से। अच्छा, फीमेल फौजिया को दे दे, वो खवातीन को दे दे। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है? क्योंकि सोशल मीडिया के एक ही बात थी कि सैयद आफरीदी साहब ये गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं है इनका। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है या वाकई अब आप तैयार है एहतजाज के लिए?
9 अप्रैल को जो जलसा आप लोग कह रहे हैं तो उस 9 अप्रैल में खाली जलसा होगा या कोई लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जाएगी, क्योंकि वर्कर्स बड़े जो है मुतनफर हो चुके हैं कि पीटीआई की जो क्यादत है जलसा रैली यही चीज खेलती है, तो क्या आप लोग कोई अमली और ग्राउंड में लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं या बस जलसा? देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया। सिर्फ अकेला वहाँ पर मैं बैठकर एहतजाज करूँ ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाज़त दी, एनओसी नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है। फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फ़र्ज़ करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूँ और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूँ। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फ़िक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहाँ पर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर फैसले करने हैं। हमने इंशाल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मज़ीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फ़ैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोज़ाना की जदोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम